اس بار پھر مینڈیٹ وہی، یعنی پیپلز پارٹی کو اس وقت بھی صوبائی حکومت ملی تھی، لیکن صوبائی حکومت ملنے کے باوجود وہ میدان میں آئی اور اس نے کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ جس طرح آج پی ٹی آئی کو صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثریت ملی ہے تو ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم جمعیت علماء اسلام والے اکیلے ہیں اس وقت، اور جو ہمارے دوست تھے وہ شاید اب انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ مسلسل اقتدار سے محرومی بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ہم اس اصول سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے جو پشین میں جلسہ کیا وہاں بھی عوام کا رد عمل بالکل واضح تھا، حالانکہ بارشیں تھیں، بہت سے راستے بند تھے، ندیاں بہہ رہی تھیں، لوگ اس کو کراس بھی نہیں کر سکے تھے۔ اسی روز بھی کچھ لوگ شہید ہوئے تھے، پانی میں ان کی گاڑیاں بہہ گئی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد ابھی جو کل پرسوں ہم نے کراچی میں کیا 2 مئی کا، تو اس نے بھی دنیا کو بتا دیا کہ عوام کس کو کہتے ہیں، پبلک کس کو کہتے ہیں جی۔ تحت نظر انسانیت تھی، لاکھوں انسان جو ہے ایک میدان میں اکٹھے تھے جی۔ اور انشاءاللہ جب کل پرسوں پشاور میں ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ یہی پیغام دے گا کہ صبح خیبر پختونخوا کے عوام کیا کہتے ہیں جی۔ مجھے یاد ہے آپ نے عمران خان کے دور حکومت میں بھی اس طرح کے بڑے بڑے جلسے کیے تھے، کیا اس کا آپ بگاڑ سکے عمران خان کا؟ اور ابھی بھی اگر آپ پشاور میں ملین مارچ کرتے ہیں اور بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں جس میں انسانوں کا سمندر بھی آ جائے، کیا کر لیں گے؟ اس سے کچھ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہمیں اسلحہ اٹھانے کی ترغیب دے رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی عمران خان کو ہٹایا گیا تحریک عدم اعتماد سے، ٹھیک ہے، وہ جو آپ کی تحریک تھی لیکن اس سے تو تحریک نہیں عدم ہٹایا۔ اعتماد کے لیے فضا کس نے بنائی؟ ہاں، ماحول کس نے بنایا؟ اور عوامی سیلاب ایسا آیا کہ میں جب لاہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دور دور تک ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کہ زمین پر انسان نے چونٹیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ تو اتنی زیادہ تعداد میں کہ دور دور تک آدمی جو ہے وہ بڑا معمولی سا نظر آتا تھا کیونکہ پبلک بہت زیادہ تھی۔ یہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں عوام کے جی۔ میں حیران تھا جب میں ساہیوال سے گزر رہا تھا اور اکاڑے سے گزر رہا تھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے شہر میں کوئی مرد کسی گھر میں رہا ہی نہ ہو، سارے جو ہے دنیا روڈ پہ آ گئی تھی جی۔ جب میں نے ملتان کا منظر دیکھا تو میں حیران تھا کہ ملتان میں آج تک ہم اتنے بڑی اجتماع نہیں کر سکے ہیں جی۔ اور پھر جب ہم یہاں آئے تو پورا جو آپ کا کشمیر ہائی وے ہے وہ کوئی 8 لائنوں کا ہائی وے ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور اس کے آگے پیچھے جو میدان ہیں وہ سب کے سب انسانوں سے بھرے ہوئے تھے، اور 2.6 کلومیٹر یہ عوام تھی آپ کے اس شہر میں، 12 دن 15 دن رہی یہاں پر جی۔ تو عوام تو تھے، لیکن عوام کا اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جی، اور ہمارے پاس ہتھیار ہی کیا ہے جی؟ عوام ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو عوام کے رائے کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو عوام ہی نے اس کا احتساب کرنا ہے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ جو آپ نے بڑے بڑے اجتماعات کیے، پھر آپ نے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس احتجاج کا فائدہ آپ کے ایک اتحادی نے اٹھا لیا اور بعد میں اس نے آپ کو السلام علیکم کر دیا؟ حضرت یہ ہمارے دوستوں کے رویوں اور نیتوں پر ہے، اس سے ہماری نیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جی۔ ہمیں راستے میں کوئی چھوڑتا ہے، راستے میں پہنچا کر چھوڑ دیتا ہے، یہ ان کا اپنا رویہ، وہ بھی تاریخ پر اپنی کارکردگی جو ہے وہ رقم کرا رہے ہیں، اور ہم بھی تاریخ کے صفحات پر اپنی تاریخ رقم کر، آگے والے نسلیں سوچیں گے کہ ہم نے۔ تو یہ جو اب آپ کی تحریک ہے یہ اب پشاور کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، کیا کریں گے؟ پشاور کے بعد ہم نے پھر بیٹھنا ہے اور ان کا لائحہ عمل بنانا ہے اور ملک گیر بنانا ہے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم نے صرف ٹیسٹ کیا ہے جی، ٹیسٹ کامیاب رہا ہے ہمارا جی، اور آگے ہم جو ہے پھر سے بڑھ کر انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ، پنجاب میں بھی جائیں گے۔ تو اس سے آگے آپ کو گرفتاریاں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے تحریک صرف جلسوں کا نام نہیں ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جلسوں سے کیا ہوا، تو جلسوں سے کچھ آسمان تو نہیں گرتا، جلسہ ہو جاتا ہے، عوام اپنی رائے دیتے ہیں، اور ہم نے عوام کی رائے دنیا کو بتائی اور دنیا نے نوٹ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور عدم اعتماد کی طرف جب بات گئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کبھی رخ تبدیل ہوا تو وہ ایسے تو نہیں ہوا بلا وجہ جی، اور انہوں نے بہت کوشش کی، آخری حد تک کوشش کی کہ مجھے عوام سے علیحدہ کر دیا جائے اور اس تحریک کو ہم چھوڑ دیں۔ دباؤ بھی رہا، مختلف حربے استعمال کیے، لیکن ہم ڈٹ گئے جی، ہم نے کہا نہیں ہوگا اس طریقے سے، اور وہ بھی مکمل طور پر مطمئن ہو گئے کہ یہ 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے جی۔
ہمیں یہاں تک بھی کہا گیا کہ دیکھیے یہ سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ہمیں بھی آپ کو ویڈیو آڈیو کیسٹ لا کر سنا دیتے ہیں، پھر کہا کہ کسی طرح رفٹ پیدا ہو. ہم نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کنٹینر کے اوپر ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ایک جہتی لانی ہے. ٹھیک ہے پبلک جمعیت علماء اسلام کی ہوگی، لیکن سب لوگ اس پہ آ کر شریک ہوتے ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے صرف جمعیت علماء اسلام کی تحریک کی بنیاد پر عوام کو بلانا ہے، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ہی اس وقت پورے ملک میں عوام کو لیڈ کرے گی اور تبدیلی لائے گی انشاءاللہ. کوئی تحریک انصاف اور JUI میں فاصلے کم کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں کچھ لوگ؟ آپ کی پارٹی کے ایک رہنما نے پچھلے دنوں تجویز دی تھی کہ ہماری ایک مشترکہ کمیٹی بننی چاہیے، اس میں ہم تجاویز پہ غور کریں کہ فاصلے کیسے کم ہوں. دیکھیے آپ کو بھی معلوم ہے کہ PTI اور جمعیت میں کتنے فاصلے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پردہ بیچ میں تھا بلکہ پہاڑ بیچ میں کھڑا تھا، دیوار بھی نہیں تھی. ابھی تک نہ انہوں نے کوئی پوزیشن تبدیل کیا، نہ ہم نے کوئی پوزیشن تبدیل کیا ہے. لیکن جب ان کے وفود یہاں پر تشریف لائے تو ہم نے اپنے روایات کے مطابق ان کو ویلکم کیا، اور ان کی تجویز تھی کہ ہم آگے جا کر کچھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا بسم اللہ، اور اسی کا پاس رکھتے ہوئے ہم اکا دکا جو ان کے کچھ لوگوں کے بیانات آ جاتے ہیں، تو یہ ضرور ہمارے ایک سوال ہے کہ PTI ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے. لیکن ہم ان لوگوں کے بیانات کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے. ہم اس ذمہ دار وفد کا جو کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کی کہنے پہ آئے ہیں، تو ہمارے لیے وہی حجت ہے اور وہی PTI ہے ہمارے لیے. تو جب تک وہاں سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی یا وہاں سے کوئی اس کے منافی کوئی بات نہیں ہوتی، تو ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. اخلاقی طور پر بھی قائم ہیں، ہم اصولی طور پر بھی ہم اس پر قائم ہیں. اور اگر معاملات بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں بن سکیں گے تو پھر اب ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوگا، اپنی رائے ہوگی. لیکن ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے نہ آج تک شخصی طور پر کسی کی توہین کی ہے، اور نہ ہی آئندہ انشاءاللہ ایسا کوئی ہوگا. اب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کے اندر یہ آج کل گفتگو چل رہی ہے، کچھ آپ کے جو جماعت کے جو اہم ادارے ہیں، مجلس عاملہ ہے، وہاں پہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ سیاست کو خیر باد کہہ دیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ہم الیکشن میں اس لیے حصہ لیتے ہیں کہ یہ پارلیمانی جمہوریت کا ایک بنیاد ہے، اساس ہے اس کی. سب سے پہلے عوام ووٹ دیتے ہیں، پھر عوام کے ان ووٹوں پر جو لوگ جیتتے ہیں وہ پھر حکومت کرتے ہیں، پھر وہ ملک کو چلاتے ہیں. کوئی معمولی کام تو نہیں ہے جی. لیکن یہاں پر ریت یہ چل رہی ہے کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے امیدوار کھڑا کرتی ہے جی، چاہے وہ آزاد کی صورت میں ہو یا کسی پارٹی سے کہیں کہ وہ ان کو ٹکٹ دے دیں گے. اب اس قسم کی چیز اگر کوئی 100 میں 1-2 کی بات ہو تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی اہم آدمی ہمیں آپ کی طرف سے ملتا ہے یا کسی دوسرے دوست کی طرف سے ملتا ہے، اچھی بات ہے جی. لیکن معاملہ اگر یہ ہو کہ بالکل سرے سے عوام کی رائے ہی تبدیل کر دی جائے، یعنی عوام کی رائے آپ کے حق میں ہو اور مکمل پلٹ کر میرے حق میں آ جائے، تو یہ بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے. تو اس صورتحال کو ہم 2018 میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال کو ہم نے اس دفعہ بھی دیکھا ہے، اور یہ صورتحال پھر ظاہر ہے کہ الیکشن اور عوام کی نہیں رہے گی. اچھا میں آپ کو اگر عوام کی رائے کی یہ قدر و قیمت ہے تو پھر اس الیکشن میں خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے جی. یعنی ہم لوگ پیسے بھی خرچ کریں، ہم لوگ گلی کوچے میں ذلیل خجل خوار بھی ہوں، ہم لوگ دشمنیاں بھی مول لیں، وہ دشمنیاں ہماری پتہ نہیں کتنی دہائیوں تک چلتی رہیں جی. یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو میرا اپنا منشور ہے، آپ کا اپنا منشور ہے، میں اپنے حوالے سے کوئی علاقائی مسائل پہ بات کرتا ہے، کوئی قومی مسائل پہ بات کرتا ہے اور لوگوں سے ووٹ لیتا ہے. یہ اتنی تھکان اور اتنی خجل خواری کس مقصد کے لیے؟ اس لیے کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے اور یہ ہمیں کہیں گے کہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے.